آج آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی اپنی زندگی میں بدلاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا کیسے ہے۔ کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جسم جو ہے نا، یہ اگر گیٹ اپ اس کا اسلامی ہے، آپ نے داڑھی مبارکہ رکھی ہوئی ہے، آپ کو دیکھ کے بندے مسلمان کہیں گے، آپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ مسلمانوں کا ایک شعار ہے، علامت ہے سامنے، ٹھیک ہے جی، کسی نے امامہ شریف باندھا ہوگا، یہ بھی کیا ہے جی، علامت ہے، ٹھیک ہے، جہاں پہ مسجد نظر آئے گی وہ بھی مسلمانوں کی ایک علامت ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ چلے گا یہاں پہ محمدی رہ رہے ہیں، یعنی کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت موجود ہے، آپ کے ماننے والے موجود، امت اور بھی ہے لیکن آپ کے ماننے والے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میلاد جو ہے نا، یہ پریکٹیکلی کیسے مناتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے عملی طور پہ میلاد منانا، ٹھیک ہے، ایک اور تھیوریٹیکلی جیسے ہم سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ہوئی تو ایسے ایسے معجزات کا ظہور ہوا، ٹھیک ہے، آپ کے حسائل فضائل مناقبات کا ہم ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی میلاد کس چیز کا نام ہے؟ آج کوشش کرتے ہیں ہم اس چیز کو سمجھنے کی۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعتاً بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی کہ پیچھے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے، بات ہے کہ نہیں؟ آپ نماز پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ کس کا کام کر رہا ہے، کس کے حکم پہ چل رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ چل رہا ہے، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آپ اگر داڑھی مبارکہ رکھتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ میلاد منا رہے ہیں، پورا سال میلاد منا رہے ہیں، ٹھیک ہے، صرف جھنڈیاں آپ کی لگا دینا، ٹھیک ہے، آپ کو ثواب ملے گا اس میں، ٹھیک ہے جی، کیونکہ آپ ثواب کی نیت سے یہ کام کر رہے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں۔ اسی طرح جو آپ جلوس وغیرہ نکالتے ہیں، کھانے وغیرہ کھلاتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ آپ کا میلاد منانا ایک مستحب درجہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی حیثیت جو ہے، یعنی کہ آپ کریں گے تو ثواب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا نہیں جناب آپ نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی ہیں، فلاں بندے نے محفل کروائی تھی آپ نے کیوں نہیں کروائی ہے؟ ہر بندہ کرواتا بھی نہیں ہے، ہر بندہ اس کی حیثیت بھی نہیں رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حیثیت رکھتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے کروا بھی رہے ہیں، لیکن ہر بندے میں اتنی حیثیت اور اہلیت ضرور موجود ہے کہ وہ پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ کیسے؟ کہ ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق لے کے آئیں۔ نظام مصطفیٰ کی ہم بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بتائیں جی، ٹھیک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بھی بات کرتے ہیں۔ اب یہ مجھے سمپل سی بات ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا، کیا یہ کسی ہمیں سیاسی پارٹی کی طرف اشارہ دیتا ہے؟ نہیں دیتا، ٹھیک ہے جی۔ نہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، نہ نون لیگ کا مسئلہ ہے، پی ڈی ایم ایسے کسی کا مسئلہ نہیں ہے، ٹی ایل پی جو ظہور میں آئی ہے وہ بھی اسی کے صدقے میں آئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے پہلے ٹی ایل پی تو موجود نہیں تھی نا، پاکستان بعد میں ہمارے سے وجود میں آیا، ٹھیک ہے، تحریک لبیک پاکستان، ٹھیک ہے جی۔ تو پتہ چلا کہ یہ تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، صرف ایک بندے کا، ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے محمد فدا روحی ہم نے آپ کو کسی کے لیے، کسی مرد کے لیے باپ بنا کر نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، لیکن بنایا کیا ہے کہ ولکن رسول اللہ، اللہ کا رسول بنا کے بھیجا، آگے ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وخاتم النبیین، آخری نبی بنا کر بھیجے۔ تو آپ جو امت جب اس دائرہ کار میں رہ کے جو شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کی ہے اس کے اندر رہ کے جب عمال کریں گے، ٹھیک ہے، پتہ چلے گا یہ آخری نبی کی امت ہے، نبی کا ہونا بھی ثابت ہوتا ہے آپ کے عمل سے۔ یہی تو سارے کے سارے درد ہے کفار کو آج کہ مسلمان کیوں ہیں، مسلمان کے اندر محبت رسول کیوں ہیں، اس سے بڑھ کے اور وجہ ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آج آپ نے پاکستانی ہو کر نہیں سوچنا ہے، بلکہ پکا پاکستانی بننے کی آپ ضرورت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم پکے مسلمان نہیں ہیں، معذن ہمارے ویسے عقائد مضبوط ہے ہی نہیں، ہمیں پہلے پکا مسلمان سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو بنانا چاہیے، اس کے بعد ہمیں پکا پاکستانی بننا چاہیے۔ پاکستان بنایا بھی اسی بنیاد پہ گیا ہے، اسلام کی بنیاد پہ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اس میں اسلام نافذ کرنے والے لوگ خود کمزور ہو گئے تو پاکستان کی بنیاد مضبوط ہو سکتی ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہم نے اب جو میلاد منانا ہے اب رسمی طور پہ نہیں منانا بلکہ پریکٹیکلی منانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ سال ہر سال آتا ہے، یہ دن جو ہے 12 ربیع الاول کا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، صرف جوش جذبات دکھانے کے لیے نہیں آتا،
بلکہ آپ نے اب یہ بات سوچنی ہے کہ میں اب پچھلی زندگی جتنی بھی گزاری ہے اس میں اور میری اب کی زندگی میں کتنا فرق آئے. کیا میں نے اپنے معاملات کو دنیاوی معاملات سے نکال کے دینی معاملات میں شامل کیا کہ نہیں کیا؟ کیا واقعتاً میں اپنے آپ کو مخلص مسلمان سمجھتا ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا، مجھے اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا کہ میں اپنے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ کتنا مخلص ہوں. ایک ہوتا ہے محبت. محبت کیا مطلب ہوتا ہے محبت کا؟ کہ کسی چیز کی طرف رغبت ہو جانا، دلی میں اعلان ہونا. اس کا نام کیا ہے جی؟ محبت ہے. کوئی چیز اچھی لگتی ہے، دل اس کی طرف راغب ہو جاتا ہے. لیکن ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ محبت کے بعد اگلا درجہ آ جاتا ہے عشق کا. کس کا؟ عشق وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے بغیر بندے سے رہا جاتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، سوئے ہوئے بھی اسی کے خیال، اٹھے ہوئے بھی جناب اسی کے خیال آنے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو بندہ اس عشق میں مبتلا ہو کے کرتا کیا ہے کہ جو ادائیں جس کے عشق میں وہ مبتلا ہوتا ہے نا، اسی کے اداؤں کو اپنانے کی کوشش بھی کرتا ہے. محبت کا تقاضا کیا ہے کہ نسبتوں سے بھی محبت کی جاتی ہے، صرف محبت کرنے والے سے محبت نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ جو امور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، شریعت لے کے آئے، ٹھیک ہے، اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کاموں کے بھی ہمیں اپنی پریکٹیکل لائف میں لے کے آنا چاہیے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو آج آپ نے محاسبہ کرنا ہے جناب کہ آپ نے کس قدر اپنا ایمان مضبوط کیا ہے. اتنی بات ہمیں سمجھ آ گئی جی، رسمی اور پریکٹیکلی میلاد منانے میں فرق موجود ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی، ہم پورا سال اگر میلاد منانا چاہیں تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. کیسے کہ آپ جا رہے ہو تو پتہ چلے جی واقعی مسلمان جا رہے ہیں. ہمارے کالج میں نا ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لڑکے عیسائی بھی کرسچن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو بعض مسلمان بھی ہمارے الحمدللہ ایسے تھے وہاں پہ جن کی شکلوں میں فرق نظر نہیں تھا معذرت کے ساتھ کہ یہ مسلمان اور عیسائی کو کھڑا کر دے دونوں لڑکوں کو، جناب مسلمان کون سا ہے اور عیسائی کون سا ہے، کوئی ڈیفرنس نظر نہیں تھا آتا، کوئی فرق نظر نہیں تھا آتا. اور مجھے خود اتنا شک پڑ گیا کہ میں نے ایک مسلمان بندے سے باقاعدہ پوچھ لیا، میں جانتا نہیں تھا اس کو، کہ بھائی جان آپ مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں؟ وہ کہتا ہے جی الحمدللہ میں مسلمان ہوں. لیکن کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اس کا گیٹ اپ جو ہے نا وہ بتا رہا تھا کہ وہ مسلمانوں والا نہیں تھا. آپ خود مجھے بتایا کہ ہم اپنی علامت، اپنی شناخت جب ایسے داڑھی رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، دونوں کا سٹائل ایسے تھا جی، ایسے داڑھی آ رہی ہے ادھر سے ایسے، ابو نیری صاحب جناب، اگلا جناب ہے نیری فرینچ، ٹھیک ہے، دونوں کا سیم سٹائل تھا. تو آپ خود بتائیں کہ جناب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہمارے پیچھے جناب ہم مسلمان ہیں، ان کے پیچھے عیسائی کی لگی ہوئی ہے. نمبر پلیٹ ہماری یہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگر ہم امامہ شریف باندھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ بڑی سے ایک اور نمبر پلیٹ لگ جاتی ہے. مردوں کی نشانی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دوسروں کی مشابہت سے، غیروں کی مشابہت سے منع فرمایا. ٹھیک ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مشابہت کرنی چاہیے، یا پھر جو خود دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کو مسلمانوں میں معاذ اللہ خراب کرنے والے جو لوگ ہیں، آپ نے ان کی مشابہت اختیار کرنی؟ بتائیں. باحثیدہ مسلمان اپنے آپ سے سوال کرے نا، پوچھے اپنے آپ سے کہ ہم نے زندگی مسلمانوں والی گزارنی ہے یا پھر یہودیوں اور عیسائیوں والی گزارنی ہے؟ جب مسلمانوں والی گزارنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام من جانب اللہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں ان سب کو ہم نے ماننا بھی ہے، ان کے اوپر ہم نے عمل بھی کرنا ہے، چونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت. تو عملی طور پہ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں. ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ جلوسوں میں ہم جھنڈے لہرا رہے ہوتے ہیں، غلامی رسول کا ہم اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کر رہے ہوتے؟ غلام یہ رسول میں ایک اللہ نال ہے. ٹھیک ہے. حقیقت میں باخدا ایسا نہیں ہے. ہم نے اپنے آپ کو بھی دھوکے میں رکھا ہوا ہے اور باقیوں کو صرف پینٹنگ کر کے ہم بتا رہے ہیں جناب غلامی رسول میں موت بھی قبول، جبکہ ایسی بات ہے. حقیقت یہ رونے کا مقام ہے، مرنے کا مقام، معذرت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. کیوں کہ ہم صرف نعروں کی حد تک رہ گئے. ہمارا خشوع خضوع پورا کدھر ہو جاتا ہے جناب؟ جب آپ کے سامنے شعلہ بیاں خطیب آ جاتا ہے یا کوئی نقیب آ جاتا ہے، جڑا پہلا آ چکا ہے جناب وہ مدینہ جا رہا ہے، جڑا دو چکا جلدی جا رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ مدینے تو ایسے بغیر ٹکٹ کے پہنچ جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بالکل خالی ہوگا. ایسی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو غلامی رسول کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے سامنے جب حکم رسول آ گئے تو آپ دوسری بات نہیں کریں گے. آقا کے سامنے دوسری بات نہیں کی جاتی. غلام کا مطلب یس سر کرنا ہوتا ہے، اس میں اپنی جناب میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ کڑوا کڑوا تھو تھو والا کام نہیں ہوتا.
جیڑی چنگی لگی جناب وہ لے لی، جیڑی نہیں چنگی لگی جو نس میں باری گزری گراں گزری ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ دین اس کا نام تو نہیں ہے، نہ ہی دین اس چیز کا نام ہے جناب آپ نیکی اور برائی کے دونوں رسموں کو ساتھ لے کے اکٹھا چلیں۔ ایسا بھی حکم کوئی قرآن میں نازل ہوا ہے؟ نہیں نازل ہوا، نہ حدیث مبارکہ میں آپ نے اس کی ترغیب دی ہو۔ حکم صرف یہی ہے کہ آپ نے اللہ اس کے رسول کی ماننی ہے، جس چیز کا حکم دیں اللہ تعالیٰ شانہ کہ نبی قرآن کا فیصلہ ہے کہ اس چیز کو مانو، اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے اس کو رک جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ تو آج کا جو دور تقاضا کر ہے، کس چیز کا تقاضا کر ہے؟ میں کچھ بڑے لفظ استعمال کر جاؤں گا لیکن آپ نے ہضم کر لیا، ٹھیک ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہوتے ہیں جی؟ جھنڈے ہوتے ہیں، پہلے ڈنڈے ہوتے ہیں اس کے اوپر جھنڈے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ لیکن ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ہاتھوں میں تلواریں ہونی چاہیے۔ جو آج کا دور جا رہا ہے نا پور فتن قسم کا، آئے دن جناب کسی نہ کسی علاقے میں کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی موقع پہ کیا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جا رہی ہوتی ہے، اسی طرح قرآن پاک کی کسی جگہ پہ گستاخی کی جا رہی ہوتی ہے۔ آج آپ کا جو دور جا رہا ہے یہ پریکٹیکل مانگ رہا ہے، رسم نہیں مانگ رہا۔ آج کا دور جو ہے آپ جس بندے میں جتنی اہلیت اس نے تو اتنا کام کرنا ہے نا۔ ہم لوگ ضد کر کے اپنے والدین کے سامنے باہر چلے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ چلے جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کی پہلی ضد یہ ہونی چاہیے کہ میں نے ناموس رسالت کے اوپر کسی کے ساتھ کمپرومائز کسی قسم کا سمجھوتا کرنا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ مجھے موقع ملنا تو پھر میرے ہاتھ میں تلوار اگر آتی ہے تو میں نے اسے گریز نہیں کرنا ہے۔ یہ میں لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ پہلی تربیت ہمیں دینے والے جو وہاں سے ایک مجمع شروع ہوا ہے وہ صحابہ کرام کا تھا۔ صحابہ کو تربیت کس نے دی ہے؟ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس احکام کہاں سے آئے ہیں؟ من جانب اللہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اپنی مرضی سے کوئی لفظ نکالتے ہی نہیں، نکالتے ہی وہ جو اللہ کو پسند ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحابہ کو جو تربیت دی گئی ہے نا اس کی ایک جھلک آپ کو بتاتا ہوں، پھر ان کا آگے کردار کیا تھا، اس کردار کو ہم نے کیا امپلیمنٹ اس کے اوپر کیا کہ نہیں کیا، اس کا محاسبہ اور اس پہ غور و فکر آج ہم نے کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں حضرات تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پہ موجود تھے۔ ایک صحابی رسول نو مسلم تھے، وہ تشریف لے کے آئے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان کو ہم ان کے علاقے کا امیر بنا دیں، رہنما بنا دیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان کو ان کا امیر ہمیں نہیں بنانا چاہیے۔ تو ہوا کیا کہ وہاں پہ ان دونوں کا آپس میں مکالمہ شروع ہو گیا، بحث مباحثہ شروع ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ تو میری مخالفت کا ہی ارادہ کرتے ہیں ہمیشہ۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ میری مخالفت کا ارادہ رکھتے ہیں ہمیشہ۔ تو اسی اسنا میں ہوا کیا کہ ان کی آوازیں جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ وہ دیکھے وہاں پہ اللہ جل شانہ کو یہ بات گوارا نہیں گزری۔ صحابہ کرام کو تربیت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت، کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو بلند نہ کرو ایسے جیسے تم ایک دوسرے کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہو، اور تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال جو وہ کیا ہو جائیں، ضائع ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور بھی حاصل نہ ہو۔ یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے؟ جن کے بارے میں ہم گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہو سکتے ہیں، ان کے اعمال ضائع۔ لیکن وہ لوگ تھے کہ جن کے تقوی جو اللہ تعالیٰ نے دنوں کا پرکھ رکھا تھا، ان کو صرف سمجھایا ہے، ان کو اللہ جل شانہ کے نبی نے من جانب اللہ جو حکم تھا وہ سنا دیا۔ اور اس کے بعد پھر اب اس بات میں، اس حدیث مبارکہ میں جو نئی بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی محفل میں موجود ہوتے اور بولتے تو دوسرا بندہ ان سے پوچھتا جناب آپ نے کیا کہا ہے، یعنی کہ اتنی پست آواز ان کی نکلتی تھی کہ اس کے بعد ان کی اونچی آواز ہے، یہ ان کے تقویٰ کی انتہا تھی، ٹھیک ہے۔ لوگ دوبارہ ان سے پوچھتے تھے کہ جناب آپ نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اپنی آواز کو بلند نہیں تھے کرتے۔ اور حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بخاری کی حدیث مبارک ہے، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا تو اس وقت انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیا تھے۔ وہ تھے اصل میں خطیب محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خطیب جو ہوتا ہے اس کی آواز تو بلند ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تھے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے خطیب، اور آپ بھی وہاں پہ موجود ہوتے تھے۔ اگر تو وہ غلط کر رہے ہوتے، انبیاء غلط بات پہ خاموش نہیں رہتے، اگر وہ غلط ہوتا تو آپ ان کو روک دیتے، جبکہ ان کو خود خطیب کس نے بنایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن
ان کے تقوی کی انتہا کیا تھی جب یہ آیت سنی نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو نہ بلند کرو. انہوں نے کہا کہ میری آواز تو ان سب سے بلند ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند ہوتی ہے، لہٰذا میں تو کافر ہو گیا، شاید کے خلاف میرا کام جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا کام اس کے خلاف ہے تو میں کیا ہو گیا، کافر ہو گیا. انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا. بہت ساری محافل گزری اس کے بعد، لیکن آپ کسی محفل میں بھی شرکت نہیں کیا. ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھا، سوال کیا کہ آپ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ حضرت قیس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سی محافل گزر چکے ہیں لیکن تشریف نہیں لا رہے. تو صحابہ کرام کو بھیجا گیا. صحابہ کرام جب ان کے گھر میں پہنچے تو انہوں نے پھر یہ ساری اپنی کارگزاری جو تھی صحابہ کے گوش گزار کر دی کہ یہ وجہ بنی تھی اصل میں کہ میں نہیں تھا، کہ یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ میں کہیں پہ کافر ہو گیا ہوں کیونکہ میری آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی تھی. تو پھر حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچایا گیا، بتایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ قیس بن ثابت کو بولو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیا. یہ ان کے تقوی اور عاجزی کی انتہا تھی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کیا سربلندیاں عطا فرمائی اور آپ کو جنت عطا فرما دی. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کو تربیت دی جا رہی ہے. ادب رسول کا تقاضا ہے کہ وہاں پہ آپ ایک لفظ پورا اونچا نہیں کر سکتے، گستاخی کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. جبکہ ان کے دلوں میں یہ بات ہوتی بھی نہیں تھی، ان کے ذہنوں میں یہ خیال تک دور دور تک نہیں تھا ہوتا کہ ہم معاذ اللہ گستاخی کی نیت سے ایسا کرتے. ایسا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، وہ بلا نیت و ارادہ اگر ایسا ہو گیا لیکن پھر بھی اللہ جل شانہ سے یہ بات دوبارہ نہیں گزری. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. یہ پریکٹیکلی ان کو بتایا جا رہا ہے. اس کے بعد پریکٹیکلی انہوں نے بتایا کر کے اپنی آواز کو کتنا پست کر لی کہ دوسرا بندہ پوچھتا تھا کہ جناب آپ نے کیا کہا. ٹھیک ہے، اب یہ صحابہ کرام تھے کہ جب ان کو ایک تربیت دے دی گئی اور اس کے بعد پھر انہوں نے ادب رسول کا کیا مظاہرہ دکھایا دنیا کو، کیا کیا اپنے نمونے پیش کیے. ایک بہترین قسم کی آپ کو مثال دینے لگا ہوں میں. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ بھی بخاری کی حدیث مبارک ہے. انہوں نے ایک بڑی جرت مندانہ، دلیرانہ اور غیرت مندانہ مثال پائی. ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا. ٹھیک ہے، اس شعر کی جو مثال ہے ٹھیک ہے، آپ کو اس حدیث مبارکہ سے بڑی بہترین سمجھ آئے. نظر جن کی خدا پر ہو وہ تلاطم خیز موجوں سے نہیں گھبراتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہوا یوں کہ ابو رافع نام کا یہودی تھا، وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا وہ تاجر، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لڑکوں کو تیار کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار لکھتا تھا، باتیں لکھتا تھا، لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا کہ وہ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ایذا پہنچائیں، تکلیف پہنچائیں. اب ہوا یوں کہ صحابہ کرام نے حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی میں وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے کہ ہم ابو رافع کو قتل کرنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے، باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی گستاخی کرتا ہے. تو صحابہ سے یہ بات گوارا نہیں گزری ہے. آپ بتائیں کہ ہم بھی آپ ہی کے امتی ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لگنا پیا نہیں ہے کوئی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن ہم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سوئے ہوئے ہیں؟ ہم اگر کوئی دین کے نام میں باہر نکلتا ہے اس کو سیاست کا نام دے دیں گے. آج کی جو چل رہی ہے عرفی طور پہ سیاست، ایسا کرنا چاہیے کسی کو؟ نہیں کرنا چاہیے. آپ پیچھے دیکھیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ اصل میں ہے کیا تھا. ٹھیک ہے، وہ تعلیم و تربیت لے کہاں سے رہے؟ صحابہ کو تعلیم و تربیت دی کس نے؟ صحابہ نے آگے پھر عملی نمونہ کیسے پیش کیا؟ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اجازت دے دی جاؤ ابو رافع کو جا کے قتل کر. آپ نے بھی منع نہیں کیا ہے. تو 5 بندے جاتے ہیں آپ کی سرپرستی میں اس کے قلعے کے پاس، وہ قلعے کے اندر رہتا تھا. وہاں پہ قلعے کے پاس عصر اور مغرب کے درمیان پہنچے، یعنی کہ اتنا وقت قریب تھا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب تھا. ٹھیک ہے، اور لوگ اپنے مویشی جو ہے وہ لے کے گھروں کو واپس آ رہے تھے. جیسے ہماری عام روٹین میں ایسا ہوتا ہے کہ شام کا وقت جب قریب آتا ہے سارے لوگ گاؤں کے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے مویشی جو صبح صبح چرانے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، واپس لے کے آتے ہیں. وہی بالکل سین تھا ایز اٹ از. ٹھیک ہے جی. وہاں پہ جا کے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو تہمت ایسے بچھا کرنا خود بیٹھ کے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر گزرتی ہے، دربان آواز دیتا ہے کہ یا عبداللہ، یہاں پہ نام نہیں لیا عبداللہ بن عتیق، یعنی کہ اے اللہ کے بندے اگر تو اندر آنا چاہتا ہے تو آ جا، میں بھی دروازہ بند کرنے لگا. میں بھی کیا کرنے لگا ہوں؟
اب یہاں سے آپ کو یہ بھی بات سمجھ میں آئے گی کہ حکمت اختیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے گستاخ رسول کو قتل کرنا ہے تو گستاخ رسول قتل کرنے کے لیے حکمت اختیار کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کی ممانعت ہے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ آج اپنا ذہن بنا لیں، آ گیا سامنے تو رگڑا کاٹ چھوڑو جناب، ٹھیک ہے، لحاظ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، وہ آپ کے رسول کا دشمن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا، سیاستہ کی روایت ہے کہ بندہ اس وقت مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی جان مال اولاد والی سے پڑھ کے محبت نہ کرنے والا ہو، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس میں اپنی جان کا لفظ بھی استعمال، وہاں پہ بزدلی نہیں دکھانی ہے، کسی قسم کی بزدلی نہیں دکھانی، اگر موقع مل گیا ہے تو حکمت اختیار ضرور کر سکتے ہیں، ہیلا استعمال ضرور کر سکتے ہیں، بہانہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں شریعت نے آپ کو خود اجازت دی ہے، آگے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کیسے دی۔ ہوا یوں کہ جب اس بندے نے آواز دی دربان نے، تو آپ اٹھتے ہیں اور اٹھ کے اندر چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اندر جا کے ساتھ ہی ایک کونے کے اندر جا کے نا ایک سائڈ پہ چھپ جاتے ہیں۔ اور دربان کیا کرتا ہے کہ دروازہ جو ہوتا ہے قلعے کا اس کو بند کر دیتا ہے، جب دروازہ بند کر دیتا ہے تو اس کی جو چابیاں قلعے کی، سارے دروازے جو قلعے کی ہیں ان سب کی چابیاں ایک کیل کے ساتھ ایک کونٹی کے ساتھ جا کے لگا دیں، اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ وہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ظاہر سی بات چھپ کے، لیکن اس کو اس پہ بات کا علم نہیں تھا کہ آپ چھپ کے دیکھ رہے ہیں، حکمت عملی ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ یہ لفظ اپنے ذہن سے دور دور نکال دیں کہ جناب معاذ اللہ کی یہ کوئی منافقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ منافقت ہے کیونکہ یہ من جانب اللہ اجازت لے کے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب اجازت آ گئی مل گئی تو ہر کام کوئی شریعت کے دائرے میں آ گیا، اس سے باہر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا کیا کہ انہوں نے وہاں پہ چھپ کر اس جب بندے کو دیکھا کہ وہاں پہ دربان چلا گیا دروازہ بند کر کے، ٹھیک ہے، چابیاں لگا کے، پھر جا کے انہوں نے پہلے چابیاں جو ہے نا وہ اپنے قبضے میں، چابیاں قبضے میں کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ قلعے کے اندر کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ سیڑھیاں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور سیڑھیوں کے اوپر اس کا اپنا جو گھر ہے بنا ہوا رہتا تھا جہاں پہ، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ وہ سوتا تھا وہ جگہ وہ جو سیڑھیوں کے اوپر تھی، ٹھیک ہے۔ سیڑھیوں کے اوپر چڑھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہاں پہ جا کے ان کو آوازیں آتی ہیں کہ وہ وہاں کے جو لوگ تھے نا کچھ کہانیاں سنانے والے اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رات کو، جو اس کو کہانیاں سنا رہے ہیں، اتنی دیر تک وہ وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھے رہے جب تک وہ کہانیاں سناتے رہے۔ جب وہ کہانیاں سنا چکے اور اس کے بعد وہ چلے گئے تو دروازے وغیرہ تو بند کر دیے گئے، باہر سے تالے لگا دیے گئے، چابیاں تو ان کے پاس تھیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے پہلے کیا کیا، ایک دروازہ کھولا، اس کے بعد اندر گئے، اندر جانے کے بعد پھر پہلا دروازہ بند کیا بند کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو کیا کیا، تالا لگایا۔ کیوں لگایا؟ اسی طرح آپ نے جتنے دروازے تھے وہ کھولتے گئے اندر سے بند کرتے گئے، اس وجہ سے کہ اگر میں وہاں پہ اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں لوگوں میں سے کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ابو رافع کو کیا کہہ رہا ہوں جی، قتل کرنے کی نیت سے آ رہا ہوں، پھر ان کو میرے تک پہنچنے سے پہلے ٹائم لگے، دروازے ان کو توڑنے پڑیں گے، تالے توڑنے پڑیں گے، پھر میرے پاس پہنچے کتنے میں اس کا کام تمام ہو چکا ہو۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حکمت عملی ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے جی، تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے، اپنے اوپر تو کر یقین رکھیں گے نا تو ٹھیک ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حیثیت اور اوقات یہ مسلم کے حدیث مبارک کے جیسا گمان اللہ تعالیٰ سے بنا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ ویسا بندے کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کا ایقان اعتقاد کتنا مضبوط ہے، کتنا یقین اللہ کی ذات کے اوپر مضبوط ہے، یہ آپ کو بہتر پتہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے بھی مسلم کے حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا نہ مانگو کہ یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھے دے دے، اس کے تو غیبی خزانے میں کمی ہی نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسے یقین کے ساتھ پورے اعتماد کے ساتھ مانگو، جیسا گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ویسا تمہیں عطا فرما دے گا۔ تو وہ اعلیٰ مثال قائم کرنے والے تھے لوگ صحابہ کرام جو ہمیں تربیت دے رہے ہیں، جناب آپ نے اسلام کے اوپر چلنا کیسے ہے، ہر ایک چیز کی ایک حد رکھی ہے نا اسلام نے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ چوری کرتا ہے، اس کی حد صرف اتنی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ کوئی بندہ غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، اس کو 100 کوڑے مار دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی شادی شدہ ہے تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا، لیکن گستاخ رسول کی صرف ایک ہی سزا ہے، وہ کیا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہوں نعرے کی حد تک نہیں رکھنا، سرطان سے جدا آپ اپنا عزم کریں، ارادہ کریں، جناب موقع لبا تو ایسا چھوڑنا کوئی نہیں، سامنے چلو نہ ہم نے ایک بکری کھا لا، حکمت عملی پیار کر لا ایسا، لیکن ہم نے چھوڑنا بالکل بھی نہیں،
اب ہوا کیا کہ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیرانہ قسم کی جرت مندانہ اور حکیمانہ قسم کے انداز میں کیا کیا، ان دروازوں کو بند کیا، اور بند کرنے کے بعد اس کمرے کے پاس چلے گئے جہاں پہ وہ اپنی فیملی کے لوگوں کے درمیان لیٹا ہوا تھا ابو رافع۔ آپ گوپت دے رہا تھا، پتہ تو نہیں تھا، چل رہا سے مارنا تو اسی کو جس نے گستاخی کی، صاحب کو تو نہیں نہ مارنا، یہ نہیں جناب سارے کافر میں سارے جناب لمیاں پاس، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس نے کیا جتنا کام اسی کے اوپر صرف اتنا کام ہوگا، ٹھیک ہے جی، ظلم کسی کے ساتھ اسلام نہیں کرتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر کمپرومائز بھی اسلام نہیں کرتا، اس کی تعلیم بھی اسلام نہیں دیتا۔ صرف ایک ہی بات ہے کہ ہم نے جب گستاخ رسول سامنے آئے تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ختم کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، اس کو اللہ اس کے رسول کے اوپر چھوڑ، ٹھیک ہے۔ صحابہ نے یہ مثالیں قائم کی ہے، اور اس سے بڑی مثال آپ کو کہیں سے ملنے والی، ایک بندہ خود اپنے آپ کو اس گھر میں جا کے تالے لگا کے بند کر رہا ہے جہاں سے باہر نکلنے کا بھی موقع پتہ ہے کہ نہیں ملنا، لیکن زندگی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے وہ زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ان کو بخوبی سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لیا، اپنے آپ کو پریکٹیکلی آگے عملی طور پہ پیش کر دیا تھا، ہمارے لیے عملی نمونہ انہوں نے بنا کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ باتیں صرف کسے کہانیاں، بلکہ یہ بخاری مستند ترین کتاب ہے، ٹھیک ہے جی، جس پہ اجماع امت ہے کہ یہ مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس میں صحیح حدیث ہے، یہ غلط حدیث ہے، کسی قسم میں ضعف اس میں نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی حکمت عملی کیا اختیار کی وہ سنی، آپ نے آواز دی، یا ابا رافع، اے ابو رافع۔ اب آواز دینے کا مقصد کیا تھا، میں تو گوپن دے رہا تھا، ظاہر سی بات نظر تو نہیں تھا آ رہا، آواز اس مقصد کے لیے دی کہ جب وہ بولے گا تو مجھے پتہ چل جائے گا وہ کس جگہ سے بول رہا ہے، میں اس کی آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس نے آواز کا جواب دیا تو پھر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اس کی آواز کا پیچھا کیا اور اس کے پاس جا کے پہنچ گئے، وہاں پہ جا کر انہوں نے اپنی تلوار نکالی، ٹھیک ہے، تلوار نکالنے کے بعد اس کے اوپر حملہ کیا۔ ابو رافع نے زوردار چیخ ماری، کیا کیا جی، چیخ ماری، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اچانک سے باہر نکلا کمرے سے، یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی دیکھ لے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہاں پہ پھر انہوں نے کیا کیا، تھوڑا سا سٹیپ، میرا جذباتی نہیں ہو جانا، میرا جذباتی نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، یہ نہیں جناب سامنے جڑا بھی ہے جناب اس کی پھر چیخ ہو جاتی، ٹھیک ہے، ایسا کام نہیں ہے۔ وہ سائڈ میں جا کے کیا ہوا ہے، چھپ گئے ہیں، پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے، اس کے بعد پھر آپ اندر جاتے ہیں اور پھر آواز بدل کر آواز لیتے ہیں اس کو، اب یہاں پہ بھی کتے ان کے لیے اگر تو اسی آواز سے آواز دے تو پھر پتہ چل جائے جناب مجھے میں بولیا نا، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر بار اسے، لیکن آواز کیوں بدلی کہ اس کو یہ بات شک میں نہ ڈالے کہ دوبارہ پھر وہی آواز آئی ہے، ٹھیک ہے، پھر میرے اوپر حملہ ہوگا، وہ پھر آواز انہوں نے بدل کے آواز دی تاکہ یہ آواز دے، کچھ کہے، ٹھیک ہے، اپنے جذبات کو بتائے جناب میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ تو جب آواز بدل کے آواز دی کہ یا ابا رافع، ابو رافع، وہ کہتا ہے کہ تیری ماں تجھے روئے، میرے اوپر کسی نے حملہ کیا تلوار کے ساتھ، ٹھیک ہے، دوبارہ پھر آواز آ گئی، یا پھر آواز ہے تو پھر آواز کا پیچھا کیا، پھر وہاں پہ پہنچ گئی۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کو نکالا، تلوار نکال کے اس کی پیٹھ کے اوپر رکھا اور اس کو میں نے زور سے دبایا اور وہ اس کے پیٹ میں سے نکلتی ہوئی باہر نکلی، اور اس کے بعد پھر مجھے جب یقین حاصل ہوا کہ میں نے اس کو قتل کر دیا، میں نے اس کو قتل کر دیا، تو پھر میں نے کیا کہ تلوار نکالی، دوبارہ پھر دروازوں کو میں کھولتا گیا، ان کو باہر سے بند کرتا گیا، اور اس کے بعد پھر میں جا کے جہاں پہ دروازہ تھا قلعے کا وہاں پہ جا کے میں بیٹھ گیا۔ لیکن اس سے پہلے ایک کام ہوا ان کے ساتھ، جب آپ سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے نا تو انہوں نے نیچے اترنے کے لیے جب پاؤں نیچے کیا تو انہوں نے سمجھا کہ میرا پاؤں زمین تک پہنچ گیا، لیکن پہنچا نہیں تھا، ہاتھ چھوڑے تو وہ نیچے گر گئی، ان کی ٹانگ جو وہ ٹوٹ گئی۔ لیکن محبت اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، ان کو اتنا مزہ آیا، اتنا لطف آیا ان کو اس کام کے اوپر، اپنے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے اوپر، کہ ان کو اس چیز کا احساس تک نہ ہوا۔ آپ گئے اور جا کر دروازے کے سامنے قلعے کے جا کے بیٹھ گئے اور فرماتے ہیں کہ میں اب یہاں سے اس وقت تک نہیں باہر نکلوں گا جب تک مجھے یہ بات پکی نہ کنفرمیشن ہو جائے کہ اب میں نے اس کو قتل کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے، مرغ اذان دیتا ہے اور جو آواز دینے والا ہے وہ آواز دینے کے لیے آتا ہے، دربان جو ہے وہ آواز دینے کے لیے آتا ہے، کہتا ہے کہ سارے حضرات اعلان سماعت فرما لے کہ عبداللہ، ابو رافع اس کا نام بھی عبداللہ تھا، ٹھیک ہے، ابو رافع کو قتل کر دیا گیا۔ کیا کیا گیا جی؟
قتل کر دیا گیا۔ پھر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، جو اصحاب ساتھ لے کے گئے تھے نا ان کو باہر ہی بٹھایا تھا، خود ان کو اندر سے ہاتھ لے کے ایک کلے جڑے نا کام میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ دلیرانہ ہے کہ نہیں ہے؟ جرت مندانہ ہے کہ نہیں ہے؟ غیرت مندانہ ساڑھے واسی ہونا چاہیے۔ یہاں پہ جو سوچنے کا لمحہ فکری ہے وہ کیا ہے؟ غیرت ہم لوگوں میں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اب تک محبت رسول صرف زبان میں رکھی ہوئی ہے، صرف نعروں میں رکھی ہوئی ہے، صرف بلجڑیاں اور یہ جناب لگانے میں صرف رکھ دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم نہیں بتا رہے کہ ہم باقی مسلمان ہیں یا نہیں۔ اپنے آپ کو ہمیں شریعت کا پابند کرنا پڑے گا، اگر نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم لوگ اپنے ساتھ بھی مخلص نہیں، نبی کے ساتھ مخلص ہونا تو بڑی دور کی بات ہے۔ جہنم سے تو اپنے آپ کو خود بچانا ہے نا، ٹھیک ہے، عمل کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے، کسی غیر کو کے لیے تو نہیں کرنا ہے۔ جہنم آپ کوئی بندہ کہے جی جنت جگہ میری جگہ ایسے بندے کی جنت پہ چھوڑ سو راضی ہو سی کوئی بندہ نہیں ہونے لگا، یہ ضرور راضی جناب میری جگہ فلانے کی جہنم پہ چھوڑ، ٹھیک ہے، لیکن ہر بندے کے اس سے جو اعمال ہے نا اسی کی پوچھ ہوتی، جو اس نے دنیا میں بویا ہے اسی نے جو کاٹنا ہے جا کے خود ہی کاٹنا ہے، اس کا جو انجام ہے، جو صلہ ہے، جو سزا ہے، جو جزا ہے، ٹھیک ہے، جو بدلہ ہے اس کو جو اس نے خود کیا وہی ملنا ہی ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو جو میلاد منانا ہے آج کے بعد ہم نے پریکٹیکلی منانا ہے۔ کیسے منانا ہے جی؟ عملی طور پہ منانا ہے، رسمی طور پہ نہیں منانا، ٹھیک ہے، عملی طور پہ پورا سال منانا ہے، یہ تو نہیں جناب اس کے بعد مہینہ پورا دروازے بند ہو جانا، صرف نماز ہی نہیں پڑھنی، پورے جناب رات لا کے لیٹر لاندے رہو، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب صبح آئے تو آدھا گھنٹہ پہلے سو جاؤ، اذان ہوئی ہے سو جاؤ، پھر جب پتہ چلے جناب ہو فجر لا کے گئی، ٹھیک ہے۔ یہ جو طریقہ کار ہے فرض ترک کر دینے کے مصحف کام کے پیچھے کوئی کار ثواب نہیں، ایک اصول ذہن میں رکھ لیں گے، آپ کا نفل تب قبول ہوتا ہے جب آپ کے فرائض واجبات پورے ہو، اگر وہ پورے نہیں ہے تو آپ کے نوافل کا اس محبت کا جو رسمی طور پہ آپ نے لگا کے رکھی ہوئی ہے اس کا کوئی فائدہ باخدا نہیں ہے۔ اس سے باہر نکلنا ہے، اپنے آپ کو بھی نکالیں، اپنے بچوں کو نکالیں، اپنے اقارب کو نکالیں، عزیز کو نکالیں۔ اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کیا کرتے ہیں کہ جب باہر جاتے ہیں تو اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو رافع کو قتل کر دیا، پھر وہاں سے بھاگتے ہیں، جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوشخبری سنانے کے لیے کہ ہم نے کیا کیا جی، ابو رافع کا کام ہے تمام کر دیا۔ وہاں پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پھر سارا جو قصہ تھا پیچھے والا، جس طریقے سے آپ نے اس کو قتل کرنے کی حکمت اختیار کی تھی، وہ سارے کا سارا آپ نے وہاں پہ جا کے بیان کر دیا۔ جب بیان کیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، ٹھیک ہے، تو حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنی ٹانگ سیدھی کی جائے، کیا فرمایا جی؟ اپنی ٹانگ، انہوں نے اپنی ٹانگ کو سیدھا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معجزات سے بھرا ہوا دستے مبارک، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اپنے معجزات سے بھرا ہوا دستے مبارک جب آپ کی ٹانگ مبارک کے اوپر پھیرا نا تو حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ محبت رسول ہے اور یہ تقاضا محبت رسول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر یہ عطا بھی ہے ساتھ کہ اپنے جو آپ کے فالورز ہوتے ہیں، جو آپ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، مخلص ہو کے فالو کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں اور آپ کی عزت کے اوپر بھی پیرا داری کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ وارث اللہ اس کا رسول وارث نہیں چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ لاوارث نہیں ہیں، ہم لوگ لاوارث ہیں۔ یہ غیرت مندانہ، جرت مندانہ اور دلیرانہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی ہے نا تو آپ کو ایک بات اس کے بعد میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں چھوٹی سی۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ نہیں دی ہوئی ہیں؟ ہمیں نظر آ رہا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت، ٹھیک، لیکن نظر آئے، حق سامنے آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، لیکن ہم اپنی آنکھیں بند کر دیتے، بزدلی ہے کہ نہیں، کانوں میں سچ پڑ رہا ہے کہ نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے کان بند کر لیتے ہیں، ہمارے سمجھ میں دل میں بال اتر رہی ہے، بات دل پہ بات لگ رہی ہے کہ باقی ہم نے عشق رسول پہ کسی سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود ہم ناسمجھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے جہنم کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ بھر دینا ہے جن کی آنکھیں تو ہیں مگر دیکھتے نہیں، یعنی کہ حق سامنے آ جاتا ہے لیکن پھر بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، کان ان کو کان تو ہیں ان کے لیکن سنتے نہیں ہیں، یعنی کہ کان میں سچ پڑ گیا لیکن انسنی کر دیتے ہیں، دل ان کے ہیں لیکن بات سمجھتے نہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہے لیکن انسمجھی کر دی، ٹھیک ہے۔
اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جہنم میں داخل کر دینا ہے. کیوں داخل کرنا ہے؟ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، وہی اصل میں غافل ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کیا ہمارے سامنے حق آیا تو ہمارے اندر بزدلی اگر ہے تو ہمیں نکالنی چاہیے. ہمیں آنکھیں بند ایک کبوتر والا صاحب کر اسے تو فائدہ کوئی نہیں. ٹھیک ہے. بلی آ جائے نا جب کبوتر کے سامنے، کبوتر کیا کرتا ہے؟ آنکھیں میں کو نہ تکڑ لگے وہ تکڑ لگی ہے. ٹھیک ہے. اس کا بھی خیال یہی ہوتا ہے کہ میں نہیں دیکھ رہا تو وہ بھی نہیں دیکھ رہی ہوگی، جبکہ یہ ہم نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں. ایک نابینا صحابی تھے، نظر ان کو نہیں تھا آتا، نظر ان کو نہیں تھا آتا. بخاری کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے. ان کی ایک لونڈی تھی جسے وہ بہت زیادہ اتنا محبت کرتے، لیکن وہ آپ کے بارے میں معذرہ بکواس کرتی تھی، مغالطات کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی اس کو سمجھاتے تھے کہ ایسا نہ کیا کر، ایسا نہ کیا کر، لیکن وہ باز نہیں تھی آتی. ٹھیک ہے. اس کو ایک دن سمجھایا، 2 دن سمجھایا، کافی دن سمجھایا، لیکن وہ باز آنے والی ہے ہی نہیں تھی. ہٹ درم عورت تھی، بہت زیادہ ضدی عورت تھی. ہوا کیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے تکلا اٹھایا، وہ اٹھا کے میں نے اس کے پیٹ کے اوپر رکھا اور اس کو دبا دیا، اور میں نے اس کو وہیں پہ مار دیا. صحابی کیا ہیں؟ نابینا ہے، لیکن ان کی غیرت جو ہے نا وہ نابینا، اندر کا نور ان کا زندہ تھا. ٹھیک ہے. وہ جس نور جو عطا کیا گیا، جو نعمتیں ان کو جس وجہ سے عطا کی گئی ہیں باعث تخلیق کائنات، وہ خود کون ہے؟ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے تو اس کی بے قدری نہیں کی ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس عورت کو وہیں پہ، چاہے جتنی بھی محبت، لیکن نبی کی محبت سے کسی کی محبت فائق نہیں ہو سکتی ہے، فوقیت نہیں رکھ سکتی ہے. تو ادھر ہی اس بندے اس کو عورت کو کیا کیا؟ انہوں نے ڈھیر کر دیا. صبح ہوئی، لوگوں میں جناب افراتفری مچ گئی، احرام مچ گئے. جناب فلاں صحابی نے کیا کیا؟ ایک اپنی لونڈی کو قتل کر دیا. تو پھر ہوا یوں کہ ایک صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہوا. اتنے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، کیوں لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں نابینے کے پیچھے لگے ہوئے، یہ کیا عورت کو کیوں قتل کیا گیا؟ تو پھر صحابہ نے بتایا کہ اس شخص نے کیا کیا ہے؟ اپنی لونڈی کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جب پوچھا اس بندے سے، دریافت کیا کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وجہ تھی کہ یہ آپ کے بارے میں باتیں کیا کرتی تھی، آپ کی گستاخی کیا کرتی تھی، جس وجہ سے مجھے یہ بات گوارا نہیں گزری. مجھے بہت محبت سی اس کے ساتھ. میرے اس میں سے 2 موتی کی طرح خوبصورت سے بچے بھی تھے، لیکن ان کو بھی میں نے نظر میں نہیں لایا ہے. صرف نظر کرتے ہوئے میں نے کیا کیا ہے؟ اپنی تمام چیزوں کو ہم جان مال اولاد جب کہتے ہیں نا جناب ادا کرنا کوئی سوکھا کام نہیں ہے، وہ کرنا پینا جناب، پھر اس کے بعد اگلا کام ٹرنا ہے. ساڑھے تو پینا کالے لوگ جناب تھی کدھر کرنا ہے. ٹھیک ہے. آپ کدھر جا رہے ہیں جناب؟ چکے لے جا سڑنے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ جیلیں جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہیں، وہ تو کام بڑا دور دا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ میلاد منانے کا اصل مقصد ہمارا ہم پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ نہیں کر رہے. میلاد کا مطلب کیا ہے؟ نعمت ہے. کیا ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے محبوب فرما دیجیے کہ اللہ کی رحمت، اس کے فضل کے اوپر خوب چرچا کرو. کیا کرو؟ خوب خوشیاں مناؤ، چرچا کرو. اور چرچا کرتے ہوئے بندہ جب خوشی ملتی ہے بندہ شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کہتا ہے نا وَلَا إِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو ضرور میں تمہیں زیادہ عطا کروں، ضرور کیا کروں گا؟ وَلَا إِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم نہ شکری کرو تو میرا عذاب جو ہے سخت ترین. ٹھیک ہے. اب دیکھ لیں کہ ہم اس نعمت کا جو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں باقی نعمتیں ظاہر سی بات آپ کی وجہ سے مل رہی ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سب جو ہمیں ملا ہے، اس میں جو توانائی ملی ہے، جو حرکات و سکنات، جو آزاد ملی ہے، کس وجہ سے؟ اگر آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو کیا کس چیز کو اللہ تخلیق فرماتا؟ نہ فرماتا. ٹھیک ہے. تو وجہ کیا آتی؟ باعث تخلیق کائنات وہ خود حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کی ہم نے قدر کیا کی؟ ہم نے اس نعمت کا شکر ادا کیسے کیا؟ شکر کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا عرفی معنی میں رسمی طور پہ کہ الحمدللہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ بڑی احسان ہے جی، کیا اللہ جناب ٹھیک ہو جی، اللہ تعالیٰ بڑی شکر ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ذات خود بھی شکور ہے. اس کے شکور ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ کے وہ بندوں کا شکر ادا کرتا ہے، ایسی بات تو نہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے صرف الحمدللہ کی حد تک نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ اللہ کے احکام کو مانتا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کرنے کا اس کو کرتا ہے، جسے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا اس کام سے رکتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کو مزید نوازتا ہے، مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے.
تو جب آپ عشق رسول میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا کام جو ہے، پہلا سٹیپ جو ہے وہ آپ نے اپنی جو بزدلی ہے نا اس کو پیچھے کرنا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہر بندے کو پتہ ہے کہ وہ بندہ بزدل ہے، یہ میں معذرت کے ساتھ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بزدلی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے اوپر یقین توکل کرتے ہوئے دور کرنا ہے، اور اس کے اوپر پھر ہمیں شکر ادا کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہیں ضرور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو شکر پر شکر پر شکر ادا کرتے جائے، پھر ہوگا کیا آخر میں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے یہ خدمت لے لے کہ کسی نہ کسی گستاخ کی گردن آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اڑا دے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ بتائیں جی۔ کرنا تو اللہ کے واسطے ہے نا، دنیا میں آئے ہیں، دنیا سے جانا نہیں ہے۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ اسٹامپ پیپر نہیں کروا کے سائن کر کے جناب ابھی ہم نے 100 سال زندہ رہنا ہے، نہیں پتا، مرنے کا تو پتہ نہیں اس لمحے کے بعد ہم جناب یہاں پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو جو پھر اللہ اس کے رسول کے مطابق زندگی گزر جائے، اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزر جائے، ٹھیک ہے، جو پریکٹیکلی ہمیں صحابہ کرام نے ابھی نمونہ پیش کر کے دکھایا ہے کہ حکمت عملی آپ اختیار کر سکتے ہیں، کسی طریقے سے بھی کر سکتے ہیں قتل کرنے کے لیے، اس میں کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو اختیار کریں۔ تو وہ جو صحابی رسول اللہ بینا تھے نا، انہوں نے جب اپنی ساری کارگزاری سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس بندے کو کوئی قصور نہیں ہے، یہ آپ نے خود بیان فرما دی۔ یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ اگر گستاخ رسول جو ہے وہ آپ کی ساتھ رہنے والی اہلیہ ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باہر کافروں کی تو بڑی دور کی بات، ان کی تو حیثیت اوقات ہی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، اور اس میں پھر فرق بھی نہیں۔ اگر معاذ اللہ ایسا کوئی کام آپ میں سے کوئی آپ کے عزیز و کارم میں سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ پھر اپنے آپ کو آج سے اس چیز کا پابند کرنا کہ اپنا ایک مشن قائم کریں۔ کیا کریں جی؟ اپنا ٹارگٹ قائم کریں کہ میں دنیا میں آیا ہوں، ہر بندے کا ایک مشن ہوتا ہے۔ اکثریت کا مشن یہ ہے کہ جناب میرے پاس کار ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، مکان ہو، سونی زنانی ہو، جناب بیوی بچے کا کام ختم، ٹھیک ہے، یہ ہے رسم۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو معاشرے کی قاضی بتا رہا ہوں، اصل کی بات اپنی جگہ پہ، یہ کیا ہے جی؟ رسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عرف میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ لیکن مسلمان جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اب اس کا دنیا مستقبل اصل میں نہیں ہوتا، آخرت مستقبل ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ تو ہم نے اپنا کون سا مستقبل سنوارنا ہے جی؟ دنیا والا نہیں بلکہ آخرت والا سنوارنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر آخرت کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ ابھی تک الحمدللہ ثم الحمدللہ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور گناہ کے کاموں میں دوسرے کی مدد، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی جماعت موجود ہے جو واقعی صرف مخلص ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف لے کے آ رہی ہے آپ کو، صرف اللہ اس کے رسول کے دین کو ہی تخت پہ لانا مقصود ہے ان کا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ آپ نے ان کو ریلیوں میں نکلتے ہوئے یا جلوس صرف نکالتے دیکھا بھی تو صرف غیر شرع کام جہاں بھی ہوئے ہیں، جس وقت بھی ہوئے ہیں اس وقت وہ جگنے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کوئی جماعت آپ کی نظر میں ہے تو وہ صرف ایک ہی، وہ کون سی ہے جی؟ سارے دسو، ٹی ایل پی ہے کہ نہیں ہے جی؟ ٹھیک ہے۔ اگر اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پھر آگے پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ہم اگر آج سعد حسین رضوی صاحب کو مانتے ہیں یا اس سے پہلے بابا جی کو مانتے تھے اور مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے نام کو زندہ کیا، اللہ اس کے رسول کے نام کی پہرہ داری کی، تو ہم بھی کیا ہوئے پھر آگے ان کے فالورز ہیں، ان کے تعاون کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آخری سانس تک ایسا ہی رہے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پیچھے ہٹنا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ جیسے ہم کمپرومائز نہیں کرتا، کوئی مسلمان بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، اسی طرح ابھی نماز کے اوپر بھی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو آج آپ کے سامنے صرف خلاصہ کلام میں نا، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے، جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو موقع ملے تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا، ٹھیک ہے، موقع ملتا جائے جناب نال ہی رگڑا کڑ چھوڑ، سمجھ آ رہی ہے؟ اپنی ذات پہ یقین نہیں کرنا، ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کس کی ہے جی؟ اسی کی ذات پہ یقین کرنا ہے، اپنی پلاننگ بنائیں جناب، سیدھی سے بات کہوں نا، ٹھیک ہے، باہر جانے کی سوچو لیکن نیت چینج ہونی چاہیے، انما الاعمال، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے باہر جانے کے لیے چینج کرنا ہے۔ کیسے چینج کرنا ہے جی؟ باہر جانے واسطے میں کمان واسطے نہ جانے لگا، لیکن باقی میں دسنا بھی نہیں، میرا اصل مقصد یہ ہے، حکمت عملی اختیار کرنی ہے، ٹھیک ہے۔
صرف باہر آپ نے اس مقصد کے لیے جانا ہے جناب کہ میں جب جاؤں گا وہاں پہ رہتے ہوئے اس کے ماحول کو سمجھوں گا، اس کے ماحول کو سمجھ کر سب معاملات اپنے میں نے اٹیچ کرنے ہیں، اور پھر جو جس نے اعلیٰ سطح کے اوپر انٹرنیشنل سطح کے اوپر گستاخی کی ہے، ٹھیک ہے، میں نے پھر انٹرنیشنل سطح کے اوپر جا کے اس کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. سمجھ آ گئی کہ اگلی بھی گئی؟ یا تک اگلی بھی گئی یا پھر آ گئی؟ ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ موضوع اس طرح کا تھا، صرف موضوع نہیں تھا، نہ رسمی باتیں تھیں، نہ ہی آپ نے جناب جیسے ہم آپ رسمی طور پہ آتے ہیں اور نماز بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ سن کے نعرے لگاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، ہم گھر چلے جاتے ہیں. ایسا کام یہاں پہ لنگر بھی یہی تھا جناب، ہم نے عشق رسول میں کسی بھی کمپرومائز، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم نے اس لنگر کو ہمیشہ کے لیے آگے لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور باقیوں کے لیے ہم نے ایک پوری مثال بننا ہے. بنیں گے کہ نہیں بنیں گے؟ ٹھیک ہے، اور اپنے بچوں کی بھی ہم نے تربیت کرنی ہے. اب جو بندہ اس بات کو سمجھ گیا کہ ناموس رسالت کو کے اوپر کسی سے کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور اللہ نے جو قرآن میں حکم فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور بخاری کی یہ بھی حدیث مبارک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے. تو یہ جب تصدیق بھی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں کہ جو ختم نبوت کا تاج ہے اس کے حقدار کون ہے؟ بتائیں نا جی. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی بھی پارٹی کا بندہ بیٹھا وہ انکار نہیں کر دس ہے، نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی، کیا ہے جی، نہیں کر سکتا. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر تاجدار ختم نبوت جو نعرہ ہے یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے، یہ ہم مسلمانوں کا نعرہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا نعرہ ہے، یہ ہماری بنیاد کا نعرہ ہے، اس کے اوپر باقی ہماری تعمیر ہے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئیے؟ تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے، اسی جذبے کو صرف خشوع و خضوع ایسا تک نہیں رکھنا، اس کی جناب اور اپنی بسترے پر آتی سوچ ہے نا، پلاننگ کر میرا مستقبل لگا میں کتنا لے کے جاؤں، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے کرنا کیا، پہلے اپنے آپ کو شریعت کا پابند کرنا ہے. پہلی جو سیڑھی ہے آپ کی، سمجھ آ رہی ہے؟ جو حضرات ابھی تک اپنا گیٹ اپ جو ہے ان کا وہ غیروں کی طرح معاذ اللہ مشابہت ان سے اختیار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی مشابہت کو ختم کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل عشق کو لے کے آئیں، ٹھیک ہے. پتہ چلے جناب یہ بندہ سارا سال پریکٹیکلی کیا کرنے والا ہے، میلاد منانے والا ہے، صرف ایک مہینے سے میلاد منانے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جتنے بھی تقاضے آپ کے ایمان کے، آپ کے عقیدے کے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی سے بھی آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی جب آپ بات سمجھ گئے جناب تاجدار ختم نبوت کے جو تاجدار ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کی نشانی اور علامت دیتے جائیں. وہ کیا ہے جی؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. ٹھیک ہے، صرف بابا جی کو ذہن میں نہیں لے کے آنا، یہ حدیث مبارکہ جو کہ شروع سے ہمیں بتائی جا رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو آپ بتائیں جناب، آپ سن کے لیے آپ حاضر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. اردو وچ نا آنے جناب بس یہ حاضر ہاں، ٹھیک ہے. اور اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ تمام احباب کو یہاں پہ بیٹھنا جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے، اور ہمارا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور ہدایت عطا فرمائے، اور اپنے دین کی خالص خدمت جو ہے وہ ہم سے لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اس معاملے میں بھی اور دنیا اور آخرت میں بھی. آمین. وما علینا الا البلاغ.